بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. ناظرین کرام، رمضان مبارک 2020 کے پلان کے سلسلے میں آپ سے روبرو. رمضان مبارک کے پلان میں زکوٰۃ، اس کی پلاننگ، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ زکوٰۃ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے سلسلے میں بڑی فضیلت بیان کی. زکوٰۃ اور صدقات، اس کی ترغیب کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، یہ ہم اپنے پلان نمبر 8 اور 9 میں بتلا چکے ہیں. اب آئیے زکوٰۃ اور صدقات کے مستحقین کون ہیں، اسے ہم جان لیں، کیونکہ یہ بہت اہم ہے. یہ مت سوچئے گا کہ زکوٰۃ تو آپ نے نکال دی اور اسے خرچ بھی کر دیا، جسے سمجھ میں آیا آپ نے دے دیا. اللہ نے اسی دنیا میں خرچ کرنے کے لیے کہا ہے، کوئی اللہ کے پاس لے کے جانا تو ہے نہیں، اس لیے آپ اجر اور ثواب کے مستحق ہو گئے. ایسا نہیں ہے. یہ شریعت اللہ کی شریعت ہے، اس کا قانون نظام فطرت ہے، اس میں دیے ہوئے احکامات، اس کی ایک پالیسی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک مطالبہ ہے. اور مطالبہ جس طرح احکامات کے شروع میں ہے، ویسے احکامات کے اینڈ میں، آخر میں. جیسے زکوٰۃ نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی ہے، اسی طرح زکوٰۃ خرچ کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائن دیے ہیں، ہدایات دی ہیں، احکامات اتارے ہیں، ہم کو پابند کیا ہے. صدقات اور زکوٰۃ میں ذرا سا فرق رکھا ہے. قرآن مجید نے ایک عمومی بات کہی جو صدقات پہ بہت فٹ آتی ہے، زکوٰۃ کا بھی اس سے تعلق ہے لیکن صدقات پر فٹ آتی ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے، مال و دولت ہے تمہارے پاس، روپیہ پیسہ ہے تمہارے پاس، سامان ہے، اشیاء ہیں، لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں، کام آنے والی چیزیں ہیں، کسی اعتبار سے بھی اس کا بینیفٹ ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، انسان اس کا محتاج ہے، اس کی ضرورت ہے. تو اس تمہارے مال میں اللہ نے حق رکھا ہے مانگنے والوں کا بھی اور محروم لوگوں کا. 2 کیٹیگری کی گئی ہے. اب گویا کہ ہمیں یہ سلیقہ سکھایا گیا ہے کہ خرچ کرنے کے لیے ہم تلاش کریں. ایک کیٹیگری وہ ہے جو ہم کو تلاش کرتے ہوئے آئے گی، دینے والوں کے پاس آئے گی، سائل بن کر آئے گی، سوال کرے گی. اور ایک کیٹیگری وہ ہے جو سوال نہیں کرے گی لیکن محروم ہے، مجبور ہے، ضرورت مند ہے. اسے آپ کو تلاش کرنا ہے، اس کے پاس آپ کو جانا ہے، اس کی خبرگیری آپ کو کرنی ہے، اس کے پاس آپ کو پہنچنا ہے. اور اسی کے لیے وہ حدیث قدسی ہم کو اور آپ کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے ایک منظر کو پیش کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مال والے سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، میں ننگا تھا، تو نے نہ مجھ کو کھانا کھلایا نہ کپڑے پہنائے. تو نے نہ مجھ کو کھانا کھلایا نہ کپڑے پہنائے. بندہ کہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے ان سب کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرا فلاں بندہ وہ بھوکا تھا، وہ ننگا تھا، اگر تم تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچتے تو تم مجھے بھی پاتے. تو بندوں کی خبر گیری وہ گویا تلاش کر کے بھی کی جائے گی، یہ بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ عمومی ہے، تمام قسم کے
ضرورت مندوں کی تکمیل جو آپ کی وسعت میں ہو، آپ کے بس میں ہو، آپ کر سکتے ہو، وہ آپ کی ذمہ داری۔ زکوٰۃ چونکہ متعین ہے اپنے نصاب کے لحاظ سے، نظام کے لحاظ سے، اسی لیے اس کے جو مد ہیں، یعنی اس کے جو مستحق ہیں، انہیں بھی متعین کر دیا گیا۔ زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں وہ کون ہیں، بہت تیزی کے ساتھ ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ 8 قسم کے لوگ ہیں جو متعین ہیں، جو مستحق ہیں۔ یہ بات ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ یہ 8 قسم کے لوگ برابر کے نہیں مستحق ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مثلا 8,000 روپے زکوٰۃ دینی ہے تو اب 1,000 8 میں بانٹ دیجئے، نہیں، یہ 8 گویا آؤٹ لائن ہے، ایک بڑا سرکل ہے، دائرہ ہے، انہی میں سے کسی کو دینا ہے۔ چاہے آپ اپنی پوری زکوٰۃ کسی ایک کو دیں، 2 کو دیں، 3 کو دیں، چاہے 8 کو دیں، جیسی آپ کو ضرورت محسوس ہو آپ دے سکتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کو اپنے قریبی لوگوں کو زیادہ خیال کرنا ہے۔ ان مستحقین میں، ان 8 قسم کے لوگوں میں اگر آپ سے قریب کوئی موجود ہے تو وہ زیادہ مستحق ہے، وہ اولا ہے۔ آپ کا رشتہ دار ہے وہ زیادہ مستحق ہے، آپ کا پڑوسی ہے وہ زیادہ مستحق ہے، شرط ہے کہ وہ ان 8 قسموں میں سے ہو۔ وہ 8 قسمیں کیا ہیں؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، بہت مشہور آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء، کہ زکوٰۃ جو ہے یہ فقیروں کے لیے، یعنی جن کے پاس کچھ نہیں ہے، بہت مجبور ہے، بہت پریشان حال ہے، وہ آپ کی زکوٰۃ کے مستحق۔ والمساکین، نمبر 2، وہ لوگ جن کے پاس ہے تو کچھ، گزر بسر ہو جاتا ہے کسی طرح، لیکن کہیں نہ کہیں گاڑی پھنس جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی مستحق ہیں آپ کی مدد کے۔ تیسری کیٹیگری جو ہے زکوٰۃ کے اس فیلڈ میں جو ورکرز ہوں گے، یعنی زکوٰۃ کو لینے والے، پہنچانے والے، شریعت اسلامیہ کتنی رحم دل ہے کہ زکوٰۃ کے نظام کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے اور زکوٰۃ کو صحیح لوگوں تک پہنچنے اور پہنچانے کے لیے اگر اس فیلڈ میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی اسی آمدنی سے ان پر خرچ کیا جائے گا اور وہ ان کے لیے پورے طور پر جائز ہوگا۔ چوتھی کیٹیگری، وہ لوگ جو قلبی اطمینان کے مستحق ہوں، یعنی ایسے لوگ ہوں جو اسلام اور مسلمانوں کے تئیں ہمدردی رکھتے ہو، مسلمان تو نہیں ہیں، عمومی طور پر زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، لیکن ایسے ہیں جو مسلمانوں اور اسلام سے ہمدردی رکھتے ہیں اور ضرورت مند ہیں، ہمدردی رکھتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں سے قریب ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے لیے معاون ہیں، یا ابھی اسلام میں جلدی ہی داخل ہوئے ہیں، اسلام کو قبول کیا ہے اور انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بارڈر پہ ہیں، بہت ضرورت مند تو نہیں ہے، فقیر اور مسکین تو نہیں ہے، لیکن پریشان ہے کچھ۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں جن کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، جن کو اسلام سے دلی لگاؤ پیدا کرنے کے لیے اور اسلام اور مسلمانوں کے تئیں ہمدرد بنانے کے لیے زکوٰۃ سے ان کو پیسہ دیا جا سکتا ہے، خرچ کی جا سکتی ہے زکوٰۃ ان کے اوپر۔ اسی طرح پانچویں قسم کے وہ لوگ ہیں جو مستحق ہیں کہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے۔ قرض لینے والے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بلا ضرورت قرض لے لیتے ہیں، کچھ نہیں، لے لو، دیکھا جائے گا، مل رہا ہے قرض 2% پہ 10% پہ مل رہا ہے، کیا لگتا ہے لاؤ لے لے، پھنس گئے، ادا نہیں کر پا رہے، پریشان ہیں۔
ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی مجبوری کی بنیاد پہ قرض لیتے ہیں. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ انہوں نے قرض جائز لیا یا ناجائز، صرف یہ دیکھا جائے گا کہ آج ان کی روش، ان کی زندگی کا رویہ جائز ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ قرض لے کر کے غلط کام کرتے ہوں اور زکوٰۃ سے آپ ان کی قرض ادا کر دیں. نہیں، قرض لے لیا، غلط انداز میں ہی لیا تھا، لیکن زندگی کا رویہ سدھر گیا ہے اور پھنس گئے قرض میں، یا صحیح انداز میں قرض لیا اور آج دینے کی پوزیشن نہیں، یا کاروبار ڈوب گیا، کاروبار کے لیے قرض لیا تھا، اب کہاں سے ادا کریں؟ تو اس قرض کی ادائیگی میں بھی آپ زکوٰۃ سے ان کا تعاون کر سکتے ہیں. یہ پانچویں قسم کے لوگ. چھٹے قسم کے وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں پھنس گئے ہوں، یعنی ان کا جسم ہی پھنس گیا، ان کی جان ہی پھنس گئی، جسمانی طور پر قید ہو گئے. ایک کیٹیگری تھی، قرآن نے اس کا اسپیشلی ذکر کیا ہے، جو آج نہیں پائی جاتی ہے اور نہ اسلام اس کو چاہتا ہے کہ پایا جائے. اسلام نے تو اس کو ختم کرنے کے لیے بے شمار احکامات دیے، جن کو غلام کہا جاتا ہے، جن کی گردنیں گویا کی غلام بن جاتی تھی، جو انسان تو ہوتے تھے لیکن کسی انسان کے خریدے ہوئے غلام ہوتے تھے. ان کی حیثیت، ان کی مرضی اپنی نہیں ہوتی تھی، وہ کسی کے ماتحت ہوتے تھے. ماتحت انتظامی طور پر نہیں ہوتے تھے، ملکیت کے طور پر ہوتے تھے. اسلام نے اس کو ختم کرنے کے لیے بے شمار تدبیریں کی، بڑی ترغیب دی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، بہت ساری چیزوں کا کفارہ بنایا. لیکن اگر بائی چانس کوئی غلام ہے اور اس کا مالک کہتا ہے کہ ٹھیک ہم تمہیں آزاد کر دیں گے کیونکہ میں نے پیسہ لگا کے تمہیں خریدا تھا، یا مجھے تم مل گئے تھے لیکن آج مجھے پیسے کی ضرورت ہے، تو اس غلام کی آزادی میں بھی پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ سے بھی کیا جا سکتا ہے. آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ جو جیلوں میں بند ہو جاتے ہیں کسی گناہ کے نتیجے میں، یا بالکل ہی بیچارے بے گناہ ہوتے ہیں، ان پر سزائیں ہوتی ہیں، جرمانے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس اس کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہیں ہوتی. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کیس میں الجھ جاتے ہیں، اور اس کیس میں اگر انہیں کچھ پیسہ دینے کی وجہ سے اس کیس سے نجات پا جائیں، وہ جیل جانے سے بچ جائیں، تو زکوٰۃ سے آپ اس میں ان کی مدد کر سکتے ہیں. آج کی ایک نئی شکل ہے جس میں ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے اور زکوٰۃ کی مد سے خرچ کرنا چاہیے. ساتویں قسم کے وہ لوگ ہیں جو مسافر ہو. مسافر، ہاں، ایسا آدمی جو سفر پہ نکلا ہے، گھر کا وہ مالدار شخص ہے، خود صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن سفر کی حالت میں ہے، ضرورت پیش آ گئی، روپیہ پیسہ ختم ہو گیا اور اسے ضرورت ہے، تو آپ اس مسافر کو زکوٰۃ سے پیسے دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا بجا ہے، جائز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صحیح ہے اس کے لیے زکوٰۃ لینا، اور آپ زکوٰۃ دے دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے مسافر کی. مسافر وہ احترام کا مستحق ہے، وہ مدد کا مستحق ہے، وہ تعاون کا مستحق ہے، وہ اپنے گھر بار سے دور ہے. آج کے حالات میں جو لوگ اپنے گھر بار سے دور ہوتے ہیں، لوگ انہیں ہمیشہ غیر سمجھتے ہیں، ان کی عزت و تکریم کے بجائے ان کی تحقیر کرتے ہیں، ان کو الگ کیٹیگری بنا دیتے ہیں، ان کو غربت کا اور اجنبیت کا احساس دلاتے ہیں. آپ ذرا سوچیں، اسلام کتنا برحق مذہب ہے، اور واقعتاً خالق کائنات کا، انسانوں کے بنانے والے کا، جس کی نگاہ میں سارے انسان برابر ہیں، کہ اگر کوئی مسافر ہے تو عزت اور تکریم کا مستحق ہے، حتیٰ کہ اگر زکوٰۃ سے بھی اس کو مدد دینی ہے تو آپ کو اسے مدد دینی ہے، اور وہ مدد لے سکتا ہے، تعاون لے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں. آٹھویں قسم، ایک ایسا قسم جس کو قرآن نے بڑے کامن لفظ میں استعمال کیا، اور بڑی وسعت ہے اس میں اور بڑا اختلاف، اس لیے میں نے اس کو آخر میں رکھا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ لیں. وہ کیا ہے؟ وہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. 7 مد جو گزر چکے ان کا مفہوم تقریباً کافی باؤنڈ ہے، یعنی ایک دائرے میں بندھا ہوا ہے، کچھ گنجائشیں ہیں اجتہاد کی، لیکن یہ لفظ ایسا لفظ ہے
جس میں اجتہاد کی بڑی گنجائش ہے۔ قرآن مجید نے اصطلاح کے طور پر فی سبیل اللہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، اور یہ وضاحت ہے فی سبیل اللہ کی کہ جس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی وہ گویا فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں۔ لیکن لفظ تو کامن ہے، عمومی ہے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ماحول میں جہاد کی جو شرائط ہیں وہ مکمل ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جہاد بغیر شرطوں کی جائے، یہ بہت صاف ہے۔ اسلامی تعلیمات کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اس کے سلسلے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ جہاد بہت شرطوں کے ساتھ مربوط ہے، اور بغیر شرط کے جہاد کرنے والا وہ جہاد کو نقصان پہنچانے والا۔ تو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی دین کی بلندی کی خاطر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کی خاطر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو پھیلانے کی خاطر، اس کی حفاظت کی خاطر، اس کو پختگی، مضبوطی اور سیکیور کرنے کی خاطر اگر آپ کو زکوٰۃ خرچ کرنی پڑے تو خرچ کیجئے، وہ بھی مستحق ہے۔ ساری زکوٰۃ کا نہیں مستحق ہے، 8 میں سے ایک مد ہے، یعنی اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو تقریباً 12 پوائنٹ سم تھنگ کے، یعنی 12 پوائنٹ کے مستحق۔ آج موجودہ حالات میں مدارس اور دینی ادارے، مراکز، سینٹرز، یہ تمام کے تمام تقریباً اس کیٹیگری میں آتے ہیں، اور خاص طور پر جہاں سیکولرزم ہے، جہاں جمہوریت ہے، جہاں اسلامی سسٹم کو حکومت کے ذریعے براہ راست سپورٹ نہیں حاصل ہے، کچھ کاسٹ کو سپورٹ حاصل ہے، اور اسلام اور اسلامی تعلیمات کے لیے امت مسلمہ کو خود اپنا انتظام کرنا پڑتا ہے، وہاں پر زکوٰۃ بھی اس کا ایک مد قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس لفظ میں اس کی پوری گنجائش موجود ہے۔ ہاں، میں نے جیسا کہا کہ فقراء اور مساکین کو، رقاب اور عاملین کو، اور اس لوگوں کو بھول کر نہیں، ان کو بھی سامنے رکھ کر آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اور آپ مدارس اور ان کے تعلق سے یہ لاک ڈاؤن کے پس منظر میں اور موجودہ رمضان 2020 کے پس منظر میں جو آپ پلاننگ کریں وہ یہ کریں کہ آپ مدارس، مراکز، اسلامی سینٹرز، اسلامی اداروں کے لیے جو کچھ بھی رقم متعین کر سکتے ہوں وہ اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور جب یہ حالات ختم ہوں تو آپ انہیں دیں، انہیں مضبوط بنائیں، انہیں طاقتور بنائیں، تاکہ ہندوستان میں جہاں اسلامی مدارس اور مراکز اور دین کا کام کرنے والے اسلام کی حفاظت کے لیے رواں دواں ہیں، سرگرم ہیں، ان کی تقویت کا ذریعہ بنے، کیونکہ اس مد کے علاوہ ان کے پاس اور براہ راست کوئی امداد نہیں ہے، کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو اس کی بھی فکر کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ رمضان 2020 کی پلاننگ میں ہم زکوٰۃ اور اس زکوٰۃ کے مد کو کافی اہمیت دیں گے۔